آپ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہے، حضور آخری نبی ہے. اور اس کے جو دلائل ہیں نا، یہ جو کہا جاتا ہے، جیسے اس نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے، میں نے اسے یہی پوچھی تھی اگلی بات کہ کیا آپ کو قرآن پاک کی میں سے کوئی آیت نہیں ملی ہے ختم نبوت کی دلیل؟ جبکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت پہ 99 آیات قرآن کی لکھی ہیں، ایک کم 100. کتنی؟ اور احادیث طیبہ میں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 210 حضور کی احادیث لکھی ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے دلائل ہیں. آیتیں کتنی ہوئیں؟ ایک کم 100. آپ کے لیے ہمارے لیے ایک آیت بھی ہو تو کافی ہے، 99 آیات. اور پھر احادیث طیبہ میں اگر ایک حدیث بھی مل جائے تو سر آنکھوں پر ہے، چہ جائے کہ 210. اور پھر حضرت نے تیسرا حصہ اس کتاب کا لکھا کہ 1300 سال میں جتنے علماء گزرے ہیں، علماء مجتہدین، مفسرین، محدثین، مجددین، یہ تمام علماء، پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں. ختم نبوت کامل اس کا نام ہے، کتاب کا کیا نام ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد تھے. حضرت منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہو، بڑی جامع کتاب ہے. ختم نبوت تو سورج سے زیادہ روشن ہے. رہ گیا مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام کا، اس پر بھی ہمارے اکابر نے واضح دلائل لکھے ہیں. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ عقیدہ ہے اور یہ اجماعی عقیدہ ہے. کوئی شخص ان عقائد کا انکار کر کے دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکے گا، یاد رکھیے گا. وہ چاہے ان دو کا انکار کر دے یا چاہے دو میں سے ایک کا بھی کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا بھی انکار کفر ہے. ہمارا تو یہ واضح عقیدہ ہے، نبوت بند اور حیات مسیح علیہ السلام کے ہم قائل ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اب سنیے، مسلمانوں نے 14 صدیاں عبور کر لی تھی کہ دو گروہ سامنے آئے. یہ ایک ہی دور کے آگے پیچھے کے ہی ہیں. ایک ہیں بہا اللہ کو ماننے والے بہائی، کیا؟ بہائی. اور دوسرے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، وہ کہلاتے ہیں قادیانی. کیا؟ اب ذرا سنیے گا. جو بہائی ہیں وہ حضور کے بعد نبوت کو جاری مانتے ہیں. کیوں؟ اگر حضور پر نبوت بند مانے تو بہا اللہ ایرانی نبی بن سکتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، ذہن نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ آپ بتائیں، اگر نبوت حضور پر بند مان لی جائے تو بہا اللہ کو نبی مانا جا سکتا ہے؟ نہیں. پتہ چلتا ہے کہ بہائی اجرائے نبوت کے قائل. اچھا اگلی بات سنیں، حضرت عیسیٰ کی حیات کے وہ قائل نہیں ہیں، حیات مسیح کے وہ قائل نہیں ہیں. اچھا اب ذرا مجھے بتائیے گا، اجرائے نبوت اور حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلے میں بہائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ بولے نا، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیں. ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں. اچھا اب آ جائیے تیسری طرف، جن کو کہا جاتا ہے قادیانی. یہ حضور کے بعد نبوت کے جاری رہنے کے، کیوں؟ وہی بات ہے، اگر حضور پر نبوت ختم ہو گئی تھی تو مرزے کو نبی مانا جا سکتا ہے یا منوایا جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے حضور کے بعد وہ اجرائے نبوت کے قائل ہوئے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت جاری. اچھا حیات مسیح کے وہ قائل ہاں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے کو شرک عظیم لکھا ہے.
کیا؟ اچھا شرک عظیم. تو جس کا یہ عقیدہ ہو وہ خود کیا ہوگا؟ مشرک اعظم. کیا؟ جب یہ عقیدہ شرک عظیم ہوگا اور خدا نہ کرے کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک اعظم. یہ جو دو مسئلے ہیں، اجرائے نبوت اور حیات مسیح علیہ السلام، وفات مسیح علیہ السلام کے عنوان سے جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ان دو مسئلوں میں ذرا بتائیے گا بہائی ہماری طرف ہیں یا ان کی طرف ہیں؟ ان کی طرف ہے نا، ہماری طرف تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا اب سنیے گا، اگر یہ دو مسئلے مرزائی اور قائدیانیوں کے نزدیک یا مرزا غلام احمد قائدیانی کے نزدیک مدار نجات ہوتے تو پھر بہائیوں کا کیا ہونا تھا؟ بہائی پھر نجات والے ہوتے یا نہ ہوتے نا؟ کیوں؟ ان کے ساتھ ہیں. لیکن جس طرح قائدیانیوں کے نزدیک آپ اور ہم کافر ہیں ویسے ہی بہائی بھی کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دو مسئلوں میں تو بہائی انہی کے طرف ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قائدیانی کے مسئلے پہ بہائی ہماری طرف ہیں. کون سا؟ ہم نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے تو وہ بھی نہیں مانتے. تو قائدیانیوں کے نزدیک جیسے آپ اور ہم کافر ویسے ہی وہ کافر. کیوں؟ مرزے کو نہیں مانتے. اب